کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی، جب اسرائیل فلسطین کی الگ ریاست کو تسلیم کر لے تو اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے بھی لین دین کیا. ہمیں کوئی یہودی برے نہیں لگتے ایز کمپیئر ٹو ہندوؤں کے، وہ پھر بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہودوں نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی تم کر سکتے ہو، ہاں اپنی بچیاں نہیں ان کو دے سکتے، لیکن باقی مذہب کے لوگوں کی عورتوں سے نہیں نکاح کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک غاصبانہ ریاست قائم کی ہوئی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، جس میں ان کا بھی قصور ہے، مسلمانوں کا بھی کرتوت ان کے بھی برے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ زمینیں بیچی ہیں، لیکن اب ان کو بہت زیادہ انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا. تو مسئلہ وہ ہے، اور یہ دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، یو این او نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں ابراہیم اکارڈ جو ہے آج سے 12 سال پہلے ہوا تھا، اور یہ تصور جو ہے ہمارے اس میں علماء نے بھی دینا شروع کیا تھا، جن میں حضرت قبلہ جاوید غامدی صاحب چونکہ میرے استاد رہے ہیں سول سروس اکیڈمی میں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بنیادی طور پر، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے انہوں نے کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، یہ بنیاد حضرت ابراہیم کے دین کے اندر ایک چھوٹی سی اینٹ سی جو لگا دی گئی تھی. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 3 ابراہیمی ریلیجنس ہیں جو کہ حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا، ایک حضرت موسیٰ کا، اور تیسرا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ابراہیمی ریلیجنس کو اکٹھا ہونا چاہیے. بھائی ابراہیمی ریلیجنس کو چلو ہم تو کل کی پیداوار ہیں، یہ 2000 سال تک تم نے یہودیوں کو قتل و غارت کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے. یورپ میں کس شہر میں تم نے عیسائیوں نے بلکہ مارا نہیں. یہودیوں کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کے پیغمبر کو انہوں نے صلیب ڈال دیا، تو یہ کہاں سے اکٹھا ہو گیا؟ لیکن چونکہ ان کے ہاں یہ صورتحال تھی کہ اس کو کریں، اسرائیل کا دباؤ تھا. لیکن جو بیبلیکل ہیں ان کے بیلٹ کے لوگ، جو ایونجلسٹ ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا. لیکن پھر ان کو تسلی دے دی کہ حضرت عیسیٰ اس وقت آئیں گے جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا، تو جلدی جلدی سلیمانی تعمیر ہونے دو. اب یہ ہے وہ صورتحال جس میں ابراہیم اکارڈ ہوا. اس میں جو سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے ملک تھے ان میں سے ایک تھا دبئی، دوسرا تھا بحرین، اور تیسرا اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک مسقط عمان جو تھا وہ ساتھ آگے تھے. ان جارڈن پہلے سے تسلیم کر لیا ہوا ہے انہوں نے. آپ مصر میں چلے جائیں، مصر کے اندر ایک جزیرہ زملک، وہاں سے شام صبح سویرے ایک گاڑی چلتی ہے، 11 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے تل ابیب. وہاں وہ جا کر رات کو ڈانس وانس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو عیاشیاں کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ہر عربی کی بھی ایک یہودی بیوی ہے، وہ انہوں نے رکھی ہوئی کہ اہل کتاب سے جو ہے نکاح جائز ہے، سب کچھ ہے. اس کے اوپر بڑے، میں پچھلے خادم ان کی مرزا محمد علی صاحب کے بڑا مجھے کلپ دیکھا، میں اس کو بہت اچھا آدمی سے، بہت مجھے تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ تجارت جو ہے بہت ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہودیوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تھے، ان کو شاید تاریخ کا بالکل علم نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں کے ساتھ تجارت اس کے ساتھ ہوئی تھی جو یہودی مدینے کا شہری تھا. ورنہ رسول اکرم نے پہلے دن جس دن مدینہ پہنچے ہیں، مسجد نبوی جو تھی اس کو انہوں نے بعد دوسرا کام یہ کیا تھا کہ ایک مدینہ کی علیحدہ مارکیٹ ہوگی. 4 مارکیٹیں تھی یہودیوں کی، کہا تھا ہم اس مارکیٹوں میں تجارت نہیں کریں گے. اپنی مارکیٹ بنائی تھی جس کے 5 اصول دیے تھے. اس مارکیٹ میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کل برازیل نے کیا اعلان کیا؟ انکم ٹیکس ختم کر دیا. آپ دنیا میں جب بہترین ملک وہ ہوتے ہیں جہاں ٹیکس فری زون ہو. اس مارکیٹ کے اندر کوئی ہولڈنگ نہیں ہوگی، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی. اس مارکیٹ کے اندر ڈائریکٹ فرام فارم ٹو مارکیٹ، کوئی راستے میں نہیں خریدے گا، آڑت نہیں کرے گا. جو بندہ 300 روپے کی سیدھے کے 400 بیچتا ہے، 100 سود کماتا ہے. اس میں سود نہیں ہوگا، اس میں اسپیکولیشن نہیں ہوگی، اس میں کرنسی جو ہے وہ انٹرنسک ویلیو والی سونے یہ آپ نے دی تھی. اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ کعب بن اشرف جو ان کا یہودیوں کا سردار تھا، اس نے ٹینٹ میں بنائی تھی مارکیٹ آپ کو اتنی جلدی اس نے تنابیں کاٹ دی تھیں. میں نے کہا متحارب کے ساتھ تو کبھی آپ نے کیا نہیں. کیا خیبر کے یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ نے تجارت کی تھی، جنگ کی تھی؟ کیا آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اتنی فضولیات ہیں کہ آپ پاکستان میں، میرے بچپن میں جو پاسپورٹ تھا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پاسپورٹ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ جب جنوبی افریقہ سے تعلقات ہم نے، مسلمان تھے، ظالم تھے، کالوں پہ ظلم کرتے تھے. پوری آدھی سے زیادہ دنیا، صرف 8 ملک تھے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے، باقی کوئی نہیں مانتا تھا. سارے کہتے تھے انسانیت کے نام پہ. کیا ہم انسانیت کے نام پہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو تسلیم کر لیں؟ یعنی اسلام کے بیسک پرنسپل سے تم لوگ غائب ہوتے. تو ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر سعودی عرب کو بڑا دباؤ ہے، لیکن سعودی عرب بھی
پاپولیشن پاکستان والی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر اس نے ایک دفعہ تسلیم کیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان کے بھی جو جذباتی لوگ ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ میں نے 10,000 دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں آج تک معیشت کی بنیاد پہ کوئی موومنٹ نہیں چلی۔ جو پہلی ایوب خان کے موومنٹ تھی، روتا رہتا تھا 4 چیز پہ، چایا سناٹا، 20 روپے مننا ہے آٹا۔ موومنٹ کس پہ چلی تھی؟ تاشقند کے اوپر 1000 سال تک جنگل گائیں گے۔ بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ 70 کے الیکشن میں لگایا ہے، 67 میں اس نے کہا تھا، ایوب خان نے بیچ دیا۔ دوسری موومنٹ چلی تھی، الیکشن میں ہارے تھے، نظام مصطفیٰ کی موومنٹ چلی تھی۔ ایک موومنٹ 53 کی ختم نبوت کی چلی تھی۔ اکنامک کنڈیشن پاکستان کی ایسی ہے ہی نہیں کہ یہاں موومنٹ چل سکے۔ 97% لوگ جو ہیں سسٹینیبل اکانومی پر تعلق رکھتے ہیں، گاؤں کے اندر رہتے ہیں، انہیں نوٹ ملے یا نہ ملے۔ 92% لوگ بینک کی شکل نہیں دیکھتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت، اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور میں غامدی صاحب نے سب سے پہلے ابراہیمی رلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی، 7 بجے میں کہا لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں 2 دینوں کو اکٹھے نہ ہونے دینا۔ حضرت عمر نے بلایا یہودیوں کو، کہا زمینیں لو، جائیداد لو، نکلو یہاں سے، کیونکہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، تم لوگوں کو نہیں ہے۔ قرآن کو کہاں اٹھا کے لے کے جائیں؟ بولے تجددنا والی جو آیت جو ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ تمہارے دشمن جو ہیں یا یہودی ہوں گے یا کھلا شرک کرنے والے۔ کھلا شرک صرف وہاں ہوتا ہے، انڈیا کے اندر ہوتا ہے، وہیں دیوی دیوتے ہوتے ہیں، باقی سب وایا ٹھنڈا جاتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہے تو اس میں روح ہے تو حلول کر گیا، کھلا شرک۔ تو یہ 2 ہی ہمارے دشمن ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے پاکستان میں نہیں آپ کر سکتے۔ پاکستان کی قوم ہی اور قسم کی ہے، جذباتی صورتحال ہی اور قسم کی ہے۔ ہاں پاکستان کے سارے مولویوں کو اکٹھا کر کے وہ اکارڈ کرا لیں گے، یہ تقریریں بھی کریں گے، ایک ہزار جو لوگ 1000 صفحے کا فتویٰ لکھ دیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور امریکہ کے اندر ان کی، کینیڈا کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہوں، وہ مل جاتے ہیں، لیکن اس فتوے کو ماننا کتنے لوگوں نے؟